دوئی کرنے والے لفظ مٹا کے دکھائیں تو صحیح، فرق کرنے والے درمیان میں گیپ لا کے بتائیں تو صحیح۔ اب جیسی اللہ کی ہے ویسی اللہ کے نبی کی بھی ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے، رب نے بنائی ہے اور نبی علیہ السلام نے رب کے کہنے پہ سجائی ہے۔ رب بنانے والا ہے اور سرکار کو دینے والا ہے، لیکن سرکار نے وہاں پر فرمایا یاد رکھو نسبت دونوں کی طرف برابر کرو گے۔ ہاں دی اس نے ہے، لی میں نے ہے، مگر اب اس کی بھی ہے میری بھی ہے۔ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ بریلی شریف کی صدا کوئی گھڑی نہیں گئی، یہ وہاں سے پڑی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ انما الارض للہ ورسولہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب اور وارث کا کیا معنی ڈھونڈو گے؟ اور وارث کا کیا معنی مطلب لگاؤ گے؟ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ اس وقت تو تھی اب نہیں رہی؟ تو سرکار کے بعد کون سی وحی آئی ہے کسی پر کہ جس نے اس کو سرکار کے نام سے ہٹا کے کسی اور کے نام لگا دیا ہو؟ نہیں، میرے رب کا فرمان ہے، وہ سرکار کو شانے دیتا ہے واپس لیتا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جب سے یہ زمین میرے نبی کے نام لگ گئی ہے لگی رہے گی، کبھی اس نام سے کوئی اتار نہیں سکتا۔ الارض زمین للہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بزام خیش توحید پرستوں کو یہ تھا کہ اللہ پر بات ختم ہو جائے، آگے رسول کی کیا ضرورت ہے، صرف اللہ ہو۔ لیکن سرکار نے فرمایا تمہیں جنت جس نے جانا ہے اسے میرے صدقے میں مل رہی ہے۔ میری زمین ہے الارض، الارض صرف حجاز نہیں، الارض صرف عرب نہیں، الارض صرف عجم نہیں، الارض پوری کائنات کی زمین، سب جنگل، سب صحرا، سب پہاڑ، سب دریا، خشک و تر جہاں بھی ہے، فرمایا یہ کسی اور کے نہیں، یہ رب کی زمین ہے، رب کے نبی کی زمین ہے۔ کتنے واضح الفاظ میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کا دین دیا۔ یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس وقت والے پڑھ لیں بعد والے ڈنڈی مار جائیں اور اس کو بیان نہ کریں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ دیا کہ جس نے پوچھنا ہے زمین کس کی ہے، کہنا اللہ کی بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی ہے۔ یہ صورتحال بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور باقاعدہ اس کو اسلام اس مسئلے میں حساس بڑا ہے۔ جب مختلف بادشاہوں کو ہمارے نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے تو ان کے القاب تھے اپنے اپنے، مثلا روم کے بادشاہ کا لقب تھا ملک روم، روم کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، ملک، ملک۔ سرکار نے خط لکھ کے فرمایا ہم ملک نہیں کسی کو لکھیں گے، الی عظیم الروم من محمد عبد اللہ و رسولی الی عظیم الروم۔ یہ خط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے لیڈر کی طرف ہے، الی عظیم البحرین، بحرین کے لیڈر کی طرف ہے۔ اس طرح عظیم کا لفظ بنایا، ملک کا نہیں لکھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملک کہلواتے تھے، اور وہ بھی اس سلسلے میں بڑے سیریس تھے کہ ہمیں دنیا ملک کہے، ہمیں دنیا ملک کہے۔ اور سرکار پہلے دن سے بتانے آئے تھے کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی، ہم کسی کو ملک نہیں بننے دیں گے۔ حالانکہ دعوت تبلیغ میں نرم انداز ہوتا ہے، تو سرکار نے جب لقب نہیں لکھا صحیح ان کا جو وہ صحیح سمجھتے تھے، سرکار نے تو اپنی طرف سے صحیح لکھا کہ عظیم لکھتا ہوں ملک نہیں لکھتا۔ تو جب روم کے دربار میں خط پہنچا تو بادشاہ کے بھائی نے کہا تمہارا تو لقب ہی غلط لکھا ہوا ہے، خط نہیں پڑھنا چاہیے، ملک نہیں لکھا آپ کو، اس خط کو پھاڑ دینا چاہیے۔ لیکن ہرقل نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں لکھا اس میں کیا ہے۔ اب سارے محدثین شارحین بخاری اس جگہ بات کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی تھا کہ وہ ملک کہلواتا ہے، ملک روم، تو سرکار ملک ہی لکھ دیتے۔ تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ملک کا تعلق زمین کے راج کے ساتھ ہے، عظیم کا تعلق بندوں کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ نرمی کا تقاضا پورا کر دیا کہ روم والوں نے اسے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، لیکن فرمایا میں ملک آج کہوں تو کل تختے کیسے الٹوں۔ فرمایا میرے آنے کے بعد زمین کا کوئی ملک نہیں ہے، زمین رب کی ہے، رب کے رسول کی ہے۔
ہر خط کے اندر ملک کا لفظ اس پر پہرا لگایا کہ نہیں لکھیں گے، اور سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ملک کا تعلق زمین پر حکومت، ملک اور مالک ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اسلام کسی اور کو ملک مانتے ہی نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مرکز اسلام میں چمٹے ہوئے آج اپنے آپ کو ملک ضرور کہیں، لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کے جو لفظ ہیں، آپ نے نہیں کہا کسی کو ملک، اور کہا اس بات سے سارے شارحین نے کہا کہ سرکار پہلے ملک لکھتے خطوں میں اور پھر کہتے کہ تمہیں حق نہیں زمین پہ حکومت کرنے کا، تو آپس میں تعارض آ جاتا، بات میں تضاد آ جاتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے دن سے تبلیغ ہی ایسے کی، فرمایا تم عارضی لوگ ہو، میرے آتے ہی تمہارے تختے الٹ گئے ہیں، اس واسطے ہم کسی کو ملک نہیں مانتے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، زمین رب کی ہے، رب کے رسول علیہ السلام کی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے لحاظ سے، وارث بمعنی مالک اللہ کی طرف سے، کیونکہ مالک کی دو قسمیں ہیں، اللہ کی دو قسمیں نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک اللہ حقیقی ہو، ایک اللہ مجازی ہو، مجازی اللہ ہوتے ہی نہیں، اللہ ایک ہے۔ ہاں مالک وہ بھی ہے، مالک یہ بھی ہیں، وہ خود مالک ہے، یہ اس کے بنانے سے مالک ہیں۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں وہ موجود ہے، جس کے اندر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کی مزید تفصیل کی گئی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 یہ نئے چھاپے کے مطابق صفحہ نمبر 110 پر حدیث شریف موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ فرا جس بندے نے ہمارے جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور وہ کھا لیا، یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اب یہ کس کے ذمے ہے؟ اس کی لج کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اب کس کا ہے؟ اس کا وارث کون ہے؟ یہ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان، فرمایا فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ فرمایا اس کا اور کوئی انچارج نہ بنے، اس کا اور کوئی کفیل نہ بنے، اس کا اور کوئی نگران نہ بنے، یہ رب کے ذمے ہے، رب کے رسول کے ذمے ہے۔ اب دیکھو وارث کہنے والا سرکار کو کیوں نہ وارث کہے؟ سرکار نے خود اپنے آپ کو کہا کہ یہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ رب کا ہے، رب کے نبی کا ہے، وہ اوروں کا نہیں، وہ رب کا ہے، رب کے نبی علیہ السلام کا ہے۔ اور کتنے واضح لفظ ہیں، یہ لفظ ذمہ اردو میں بھی بولتے ہو، پنجابی میں بھی بولتے ہو، اور بات ختم کرتے کہتے بس چھوڑ باقی میرا ذمہ ہے، بس آگے کچھ نہ کہے، آگے میری ذمہ داری ہے، بس آگے میرے ذمہ ہے۔ ارے تم بھی چھوٹے چھوٹے ذمے اٹھاتے ہو، سرکار نے کروڑوں کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ مجنو لیلا کی داستان نہیں، صحیح بخاری شریف ہے، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 سے تمہارے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور مبارک ہو تمہیں، کتنے خوش نظر آ رہے ہو کہ کلمہ پڑھا ہے، سرکار نے ذمہ قبول کیا ہوا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فذالک المسلم لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ذمہ ہے۔ بات بڑی سوچنے والی ہے، دوسری کمپنی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے بیر کر کر کے اتنا لوگوں کو یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے اس کے بعد پھر اور کسی کے نام کا تک ہی نہیں بنتا۔ یہ بریلوی ہیں، یہ سنی ہیں کہ جب تک نبی کا نام نہ لیں ان کو چین ہی نہیں آتا۔ وہ زور دے رہے تھے کہو اللہ ہی وارث، ہم کہہ رہے تھے اللہ نبی وارث، تو بخاری کو پڑھا
تو سرکار نے حمایت کر دی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں رب کا نام کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رب کا نام کافی ہے، مگر یہ یاد رکھیں سرکار کا نام کوئی علیحدہ نہیں، رب کے نام کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس واسطے کوئی وجہ تھی تو سرکار نے ضروری سمجھا، ذمت اللہ بھی کہا، ذمت و رسول اللہ بھی کہا، ذمت اللہ بھی کہا، ذمت و رسول اللہ بھی کہا۔ اللہ کے بعد نبی وارث کہتے ہوئے جو چلتے ہیں وہ بخاری کو دیکھیں تو طبیعت سمجھ جائے، ذالک کا ذمت اللہ ہے و ذمت و رسول ہی، ہٹ جاؤ سارے پیچھے، یہ میرے رب کا ذمہ ہے، یہ میرا اپنا ذمہ ہے۔ اس واسطے ہمارا مذہب، ہمارا مسلک ریت کی دیواروں پر نہیں، آہنی چٹانوں پر ہے، اور جو دیکھے گا آزمائے گا، غیر جانبدار ہو کے آئے گا، انشاءاللہ عمر فاروق توحیدی جیسا رنگ چڑھ جائے گا۔ دیکھو یہ صورتحال، ذالک المسلم الذی، یہ الفاظ میں پھر آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ قبر تک روشنی رہے، قبر میں چاندنی رہے، فردوس کے بالا خانوں میں لائٹنگ موجود رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خود غلاموں کے لیے کہہ دیا ذالک المسلم الذی، کہو لہو ذمت اللہ، ذمت اللہ، لہو ذمت اللہ و ذمت رسول ہی، و ذمت رسول ہی، و ذمت رسول ہی۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس سے کوئی چھیڑخانی نہ کرے، وہ میرے ذمہ داری میں ہے۔ اور آگے باقاعدہ جملہ بولا، فرمایا فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کے ذمے میں پھر چھیڑخانی کوئی نہ کرے۔ لا تخفر اللہ فی ذمتہ، جس کا ذمہ رب نے لیا، میں نے لیا، اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو مارے، اس کو گالی دے، اسے تھپڑ مارے، اس کا خون بہائے، وہ ہوش کرنا ذمہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ اس بنیاد پر اگلے جملے کے اندر جو وارث کہہ دیتے ہیں اپنوں کے بارے میں، سرکار نے فرما دیا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، جب ذمہ میں نے لیا ہوا ہے اب کسی کو اجازت نہیں، میری طرف دیکھو، اس کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو، یہ رب کے ذمے ہے، یہ میرے ذمے ہے۔ اس واسطے فرمایا کوئی بھی اس ذمہ کا پردہ چاک نہ کرے، کوئی بھی اس ذمہ کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اس واسطے اس نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔